بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میں اپنی سلطنت کا 1 انچ بھی فروخت نہیں کروں گا، کیونکہ یہ زمین کسی کی جاگیر نہیں بلکہ امت مسلمہ کی امانت ہے۔ یہ وہ تاریخی الفاظ تھے جو سلطان عبدالحمید ثانی نے یہودیوں کے رہنما ہرزل کو کہے تھے جب اس نے فلسطین خریدنے کی پیشکش کی تھی، مگر افسوس وہی سلطان جو امت کے تحفظ کے لیے سیسا پلائی دیوار بنا رہا، آج اپنی سلطنت سے ہی نکالا جا چکا تھا۔ 29 اپریل 1909 یہ دن صرف ایک سلطان کی معزولی کا دن نہیں تھا، بلکہ یہ امت مسلمہ کے زوال کی پہلی اینٹ تھی۔ یہ وہ دن تھا جب ایک مرد مومن، ایک بہادر حکمران، ایک عظیم مدبر کو اپنوں کی غداری اور دشمنوں کی چالاکی کا سامنا کرنا پڑا۔ مگر اس معزولی سے بھی زیادہ تکلیف دہ وہ داستان ہے جو اس کے بعد لکھی گئی۔ سلطان کو استنبول کے محل سے زبردستی نکالا گیا، وہ محل جہاں کبھی خلافت عثمانیہ کے بڑے فیصلے ہوتے تھے، جہاں کبھی اسلامی دنیا کی تقدیر کا تعین کیا جاتا تھا، آج وہی محل سلطان کے لیے قید خانہ بن چکا تھا۔ لیکن یہ قید کافی نہیں تھی۔ غداروں کو ڈر تھا کہ سلطان کہیں دوبارہ تخت پر نہ آ جائے، کہیں مسلمان جاگ نہ جائے، کہیں خلافت دوبارہ طاقتور نہ ہو جائے۔ چنانچہ سلطان کو رات کی تاریکی میں سالونیکا بھیج دیا گیا، جو اس وقت ایک عثمانی شہر تھا، مگر وہاں خلافت کے دشمن یعنی اتحاد ترقی پارٹی کا مرکز تھا۔ وہی غدار جو یورپی طاقتوں کے ہاتھوں میں کھیل رہے تھے، جو خلافت کو گرانے کے منصوبے بنا رہے تھے۔ سلطان عبدالحمید کے لیے قید کسی عام قیدی کی طرح نہ تھی، یہ قید ایک نفسیاتی جنگ تھی، ایک ایسا ہتھیار جو دشمن نے صرف اس سلطان کے لیے تیار کیا تھا جس نے نصف صدی تک یورپ اور صہیونی تحریک کو بے بس کر رکھا تھا۔ سلطان کو ایک چھوٹے سے نیم روشن کمرے میں رکھا گیا، انہیں کسی سے بات کرنے کی اجازت نہیں تھی، ہر وقت ان پر جاسوسوں کی نظر رہتی تھی کہ کہیں وہ کوئی پیغام نہ بھیج دے۔ کھانے میں زہر کی آمیزش کی جاتی تاکہ انہیں آہستہ آہستہ ختم کیا جا سکے۔ نفسیاتی دباؤ بڑھانے کے لیے ان کے اہل خانہ کو ان سے جدا کر دیا گیا۔ یہ وہی سلطان تھا جس نے حجاز ریلوے کا منصوبہ شروع کیا تھا تاکہ پوری امت مسلمہ کو جوڑا جا سکے۔ یہ وہی سلطان تھا جس نے فلسطین کو بیچنے سے انکار کر دیا تھا، مگر آج وہ بے بس تھا، اپنوں کی بے وفائی کا شکار تھا اور تنہائی میں ایک ایسا درد سہ رہا تھا جسے لفظوں میں بیان کرنا مشکل تھا۔ جب سلطان عبدالحمید کو یقین ہو گیا کہ اب انہیں دوبارہ خلافت نہیں ملے گی تو انہوں نے ایک تاریخی جملہ کہا۔ انہوں نے میری حکومت تو ختم کر دی، لیکن وہ خلافت کی لاش پر زیادہ دیر تک حکومت نہیں کر سکتے، اور تاریخ نے ان کے الفاظ کو حرف بحرف سچ ثابت کیا۔ صرف 9 سال بعد وہی خلافت جو 600 سال سے قائم تھی، مکمل طور پر ختم کر دی گئی۔ وہی لوگ جو سلطان کو ظالم اور آمر کہہ کر ہٹانا چاہتے تھے، خود مغربی طاقتوں کے غلام بن گئے۔ سن 1912 میں جب بلقان جنگیں شروع ہوئی اور یونانی افواج نے سالونیکا پر قبضہ کر لیا تو ترکی کی حکومت کو مجبوراً سلطان کو واپس استنبول بھیجنا پڑا، مگر آزادی پھر بھی انہیں نہیں ملی۔ اب انہیں استنبول کے محل میں قید کر دیا گیا۔ یہ وہی محل تھا جو کسی زمانے میں شاہی مہمانوں کے استقبال کے لیے استعمال ہوتا تھا، مگر اب یہ ایک مرد مومن کی آخری آرام گاہ بن چکا تھا۔ یہاں سلطان مزید 4 سال زندہ رہے، مگر وہ 4 سال ایک زندہ لاش کی طرح گزارے۔ ان کے پاس وقت تھا کہ وہ اپنی حکومت کے خاتمے، خلافت کی بربادی اور اپنوں کی غداری کے بارے میں سوچتے رہے۔ 10 فروری سن 1918 جب عثمانی سلطنت جنگ عظیم اول میں مصروف تھی، جب مسلمان چاروں طرف سے مغربی طاقتوں کے نرغے میں آ چکے تھے، جب خلافت کے دشمن ہر طرف فتح کا جشن منا رہے تھے، اسی وقت سلطان عبدالحمید کی سانسیں بھی رک گئی۔ ان کی موت کے بارے میں مختلف روایات ہیں۔ کچھ کہتے ہیں کہ انہیں زہر دے کر قتل کر دیا گیا، کچھ مورخین کہتے ہیں کہ وہ دل کے دورے سے وفات پا گئے، کچھ روایات کے مطابق انہیں آخری وقت میں بے پناہ ذہنی اذیت دے کر ختم کیا گیا۔ مگر جو بھی ہوا، یہ حقیقت ہے کہ وہ امت مسلمہ کے آخری عظیم حکمرانوں میں سے ایک، اور ان کے جانے کے بعد امت کو ایسا کوئی محافظ نہ ملا۔ سلطان کی شہادت کے بعد امت مسلمہ کا کیا حال ہوا؟ خلافت عثمانیہ مکمل طور پر ختم کر دی گئی، ترکی میں اسلام مخالف سیکولر نظام نافذ کر دیا گیا، فلسطین پر برطانوی قبضہ ہو گیا اور 30 سال بعد صہیونی ریاست کے قیام کی راہ ہموار ہو گئی۔ مسلمان فرقہ واریت اور غلامی کا شکار ہو گئے۔ آج بھی امت مسلمہ انہی سازشوں کا شکار ہے جنہیں سلطان نے روکنے کی کوششیں کی تھیں۔ سلطان عبدالحمید کی زندگی ہمیں یہ سکھاتی ہے کہ بیرونی دشمنوں سے زیادہ خطرہ اندرونی غداروں سے ہوتا ہے۔ اتحاد ہی امت کی اصل طاقت ہے۔ جب مسلمان تقسیم ہو جاتے ہیں تو ان کی خلافت چھن جاتی ہے۔ مغربی طاقتیں ہمیشہ مسلمانوں کی قیادت کو کمزور کرنے کے لیے کام کرتی رہی۔ تاریخ سے سبق نہ سیکھنے والی قومیں ہمیشہ غلام بن جاتی ہیں۔ سلطان عبدالحمید آج نہیں رہے، مگر ان کی جدوجہد آج بھی زندہ ہے۔ اگر ہم چاہتے ہیں کہ امت مسلمہ پھر سے سربلند ہو تو ہمیں سلطان کے اصولوں پر چلنا ہوگا۔